نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. پہلے میں نے بتا دیا کہ دین کا ایک حصہ فروع دین ہے، عمدہ حصہ، لیکن بچوں کے لیے بتاتے ہیں ہم فروع دین 10 ہے. فروع دین 10 کے علاوہ اور بھی بہت سے احکام ہیں. فروع دین 10 ہے: نماز، روزہ، حج، جہاد، خمس، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع. اصول دین 5 ہے، اور توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. یہ 5 چیزیں ہیں اور وہ 10 چیزیں ہیں، لیکن دین کے اصول دین 5 ہے. دین کی بنیاد بہت سی چیزیں ہیں جو عمدہ ہے دین میں. اس کے علاوہ کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہے، جیسے کہ تقلید کرنا. اگر کوئی انسان تقلید نہ کرے کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہے. عبادات بھی صحیح نہیں ہیں، اس کے معاملات بھی صحیح نہیں ہیں. عبادات صحیح نہیں ہے. ہر مجتہد اپنے رسالہ عملیہ کے شروع میں لکھتے ہیں: عمل العامی بلا تقلید باطل. عوام کا عمل یعنی عبادات، معاملات، تقلید کے بغیر باطل ہے. کیونکہ تقلید کے بغیر نکاح، طلاق وغیرہ سب میں تقلید ہونا چاہیے. تقلید نہ ہو تو ایک جاہل انسان کیا کر سکتا ہے؟ تقلید اللہ کی نعمت ہے. انسان کی ذمہ داری دوسرے عالم لیتا ہے اپنے گردن میں. وہ احکام شریعت کو بیان کرتے ہیں ہمارے لیے، معین کر کے ان کے رسالے میں ذکر کرتے ہیں، لکھتے ہیں. ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے دین و دنیا میں، اور ہمارے ذمہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے. جب مجتہد نے اپنے رسالے میں بیان کیا فلان عمل واجب ہے، فلان عمل مستحب ہے، فلان کام حرام ہے، تو ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں. اللہ و باللہ بگردن ملا ایرانی لوگ کہتے ہیں، اللہ کے قسم ملا کے گردن میں جس طرح، یعنی قیامت کے دن انسان سے سوال کیا جائے گا تم نے نماز اس طرح کیوں پڑھی، تو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے عالم نے اس طرح بتایا. تم نے روزہ اس طرح کیوں کیا، تو ہمارے عالم نے اس طرح بیان کیا. تم نے اپنے معاملات کو اس طرح کیوں بیان کیا، اس طرح کیوں انجام دیا، باقی معاملات، نکاح، طلاق، وہ جواب دے گا ہمارے مجتہد نے بیان کیا. لیکن جو تقلید نہیں کرتا ہے وہ مر جاتا ہے. قیامت کے دن اس سے سوال کرتا ہے، وہ سوچتا ہے خود سب کچھ ہے، خود تقلید کے بغیر احکام شریعت حاصل کر سکتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ایک عربی عبارت کو حل نہیں کر سکتے ہیں. یہی آج کل کے اخباری ایک عبارت عربی صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں، خود کو اخباری سمجھتے ہیں. قدیم علماء میں اخباری تھے، کوئی ضد نہیں تھا، یعنی اخباری، اصولی سب ایک ہے. جیسا کہ آج کل کے مراجع میں نظریات کا فرق ہے. ایک مجتہد کہتے ہیں ان کے حساب سے یہ پاک ہے، ان کے حساب سے یہ نجیس ہے. مثلا بعض مجتہدین کی یہ رائے ہے کہ ذبح کرنے کے بعد، یعنی 4 رگوں کو، جانور کو قبلہ رخ کرنے کے بعد
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ و باللہ کہہ کے چھری چلایا، چھری چلانے کے بعد وہ 4 رگوں کو کٹنا واجب ہے ورنہ حرام ہو جاتا ہے۔ یا قبلہ رخ نہ کرے، قبلہ رخ نہ کرے، یا جانور کا پشت قبلہ کر کے ذبح کرے، وہ بھی حرام ہے۔ بسم اللہ کے بغیر ذبح کرے، وہ بھی حرام ہے۔ یا غیر مسلم ذبح کرے، مسلم ہونا بھی شرط ہے، چاہے مسلم عورت ہو یا مرد ہو، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں عرف میں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتے ہیں، وہ صرف عورت کھا سکتی ہیں، یہ بھی غلط ہے، وہ کسی مجتہد نے فقیہ نے ذکر نہیں کیا۔ مسلم ہونا شرط ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، لیکن غالباً عورت لوگ نازک دل والی ہے، نازک دل والی ہے، وہ لوگ ذبح نہیں کرتے ہیں، اور مرد لوگ ذبح کرتے ہیں۔ اس لیے یہ قصائی کا کام شریعت میں مکروہ قرار دیا، کیونکہ سنگ دل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ قصائی کچھ بہت سے معاملات مکروہ ہے شریعت میں، اب معاملات کے بحث ہے اس لیے معاملات آ گیا، کچھ معاملات مکروہ ہے، ان میں سے قصائی ہے۔ قصائی کا کام کرنا مکروہ ہے کیونکہ انسان سنگ دل ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز کفن بیچنا، کفن کی دکان لگانا، کفن بیچنا مکروہ ہے شریعت اسلام میں، کیونکہ یہ مومن ہمیشہ کوئی مر جائے اس تمنا میں رہتا ہے۔ کسی مومن کا مرنے کی تمنا کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے مکروہ رکھا۔ یا کس کا کام کرنا؟ وہ بننے کا کام، کپڑا بننے کا، یہ جلح کہتے ہیں، جلح کا کام بھی مکروہ ہے، کیونکہ سب مل جاتا ہے، وہ فلان کا داغا اس کا داغا سب مل جاتا ہے، کاٹتا ہے، وہ ملاتا ہے، اس میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اس لیے مکروہ ہے۔ یعنی اسی طرح کے معاملات مکروہ ہے، مکروہ ان میں سے ایک قصائی ہے۔ قصائی جب ذبح کرے گا، ایک مسلمان ذبح کرے گا قبلہ رخ کر کے، اور 4 رگوں کو کاٹنا واجب ہے۔ 4 رگوں کو یعنی ایک سانس کی نلی، ایک کھانے کی نلی، 2 بڑی رگیں، دونوں طرف میں بڑی رگیں جو خون دار کر نکلتا ہے اگر وہ رگ کاٹ دیا۔ اگر باقی 2 رگ سانس کی نلی یا کھانے کی نلی کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن 2 خون کے بڑی رگ شہرگ کہتے ہیں، شہرگ دونوں کو کاٹنے سے خون نکلتا ہے۔ مثلا میرا کہنا ہے، بعض مجتہدین کی رائے یہ ہے، خون نکل جائے، یہ سب شرائط کے ساتھ ذبح کیا تو پاک ہو گیا، یا وہ حرکت کرے یا خون دار کر نکلے، یعنی خون زور سے نکلے، یہی کافی ہے۔ بعض مجتہدین کے نزدیک یہ دونوں ہونا چاہیے، یعنی خون بھی دار کر نکلے زور سے اور حرکت بھی کرے۔ بعض مجتہدین کے نزدیک ان دونوں میں سے ایک ہے تو کافی ہے۔ اب دیکھیں، ایک جگہ میں دونوں مجتہدین کی تقلید ہے، ایک دونوں مجتہد کے مقلد ہے، دونوں میں ایک کے لیے حرام ہے ایک کے لیے حلال ہے۔ یعنی جو فقیہ شرط رکھتے ہیں کہ حرکت بھی کرنا چاہیے ذبح کرنے کے بعد، شہرگوں کو کاٹنے کے بعد، اور خون بھی زور سے نکلنا چاہیے۔ اگر صرف ایک ہو گیا، خون تو نکلا لیکن جانور نے حرکت نہیں کی، ایک مجتہد کے قول کے بنا پر یہ جانور یہ پاک ہے، دوسرے مجتہد کی رائے کے بنا پر نجس ہے۔ اب دونوں کے مقلدین ایک جگہ پہ ہے، شادی میں ولیمے میں جمع ہو گئے، اسی طرح کے جانور کو ذبح کر کے کاٹ کے ڈال دیا، اور مالک نے بھی بتا دیا یہ اسی طرح کے ہے، ایک گروپ کے لیے حرام ہو گیا، ایک گروپ کے لیے حلال ہو گیا۔ یہ وہی ہے اللہ و باللہ بگردن ملا، یعنی ہمارے اوپر کچھ نہیں، ہمارے ملا نے اس کو حرام کہا، ہمارے لیے حرام ہے، نہیں کھائیں گے، اور ہمارے عالم نے یہ جائز قرار دیا، ہم کھائیں گے۔
تو تقلید کا معنی یہی ہے جو فقیہ عالم جاننے والا کہے اسی پر عمل کرے، خود کچھ نہیں جانتا ہے۔ تو ابھی اسی طرح معاملات تجارات وغیرہ میں بھی ہے، تجارت میں بھی وہ حدیث شریف میں نے ہمیشہ پڑھا، امام صادق علیہ السلام نے من اراد التجارہ فلیتفقہ فی دینہ ولیعلم بذلک ما یحل له مما یحرم علیہ، یعنی تفقہ یعنی دین سیکھنے کے ذریعے وہ جانے کہ جو چیز حلال ہے حرام چیزوں میں سے۔ وَمَن لَّمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ فِي الشُّبُهَاتِ، جس نے دین نہیں سیکھا، دین کے مسائل نہیں سیکھا اور تجارت کی تو شبہات میں واقع ہو جاتا ہے۔ شبہات وہ چیزیں ہیں آیا یہ صحیح ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں۔ مثلا ایک بچہ ادھر کیلا بیچ رہا ہے، ایک بچہ کیلا بیچ رہا ہے، جا کے بچے سے پوچھیں گے، نابالغ بچے سے کیلا کتنے کا بیچ رہے ہو؟ تو کہا 1 روپے میں 1 کیلا، 1 روپیہ دے کے لیتے ہیں۔ شرعی حساب سے یہ معاملہ باطل ہے، کیونکہ معاملہ کرنے والے دونوں بالغ عاقل ہونا چاہیے۔ بچے نے بھیجا ہے، یہ معاملہ باطل ہے، تو کیا کریں؟ عرف میں سب یہی کرتے ہیں، ایک عورت بیچ رہی ہے، ایک آدمی بیچ رہا ہے، ایک بچہ بیچ رہا ہے، ایک بچی بیچ رہی ہے، انہی سے ہم سامان لے کے کھاتے ہیں، گھر میں لاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اسی کا علاج فقہا لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، اس کا علاج یہی ہے دونوں طرف راضی ہے، ملکیت نہیں ہوتی ہے، یہ کیلا اس کا مال نہیں ہوتا ہے، جب تک خرچ ہو گیا جائز ہے، خرچ کرنا جائز ہے۔ یہ 1 روپیہ اس کا مال نہیں ہوتا ہے، لیکن بیع میں، معاملے میں جب معاملہ ختم ہو گیا، میں نے اس طرح صیغہ پڑھا، اس کیلے کو 1 روپے میں تم کو بیچا، اس نے قبل تو کہا، میں نے قبول کیا، تو اس کو 1 روپیہ اس کا مال ابھی ہو گیا، یہ کیلا بھی نہ بھی کھائے ابھی اس کا مال ہو گیا۔ یعنی تصرف کرنے کا حق ہے لیکن ملکیت نہیں ہوتی ہے، تصرف کرنے کے بعد اس کا مال ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی تجارت کرے اور دین کے مسائل یعنی تجارت کے مسائل نہ سیکھے، وہ شبہات میں واقع ہو جاتا ہے۔ ابھی جو بچے کے ساتھ معاملہ کیا وہ شبہ ہو گیا، لیکن فقہا نے دوسرا فتویٰ دیا یہ جائز ہے، کیونکہ دونوں طرف راضی ہے، اس لیے تصرف کر سکتے ہیں۔ بچہ نہ ہو، بڑے لوگ ہو، بڑے لوگوں سے اسی طرح لیا، کوئی کچھ پڑھا، صیغہ وغیرہ نہیں پڑھا، پیسہ دیا، مال لیا، تو یہ بھی معاملہ شرعی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں بھی یہ معاملہ شرعی نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو تصرف جائز ہے، مال ایک دوسرے کی ملکیت میں نہیں آئے گا۔ اور مبیع کے شرائط یعنی بیچنے والی چیز کی شرائط کیا ہے؟ تو انسان یہ بھی بتا دیا میں نے، بار بار تکرار نہیں کریں گے، کہ اگر کوئی بھی انسان معاملات صرف نہیں ہے، عبادات میں بھی کوئی بھی عبادت انجام دینے سے پہلے اس عبادت کے احکام، شرائط وغیرہ سیکھنا واجب ہے، یعنی مبتلا ہونے کا ڈر ہے جہاں جہاں، وہ سب سیکھنا واجب ہے۔ اسی طرح معاملات بھی، کوئی بھی معاملہ انجام یعنی نکاح کرنا چاہتا ہے اور یا طلاق انجام دینا چاہتا ہے، تو یہ سب کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ اگر مسائل نہیں جانتا ہے دنیا شبہات میں مبتلا کرے گا انسان، جیسا کہ عقد تحریم نام رکھ کے منگنی میں متعہ کرنا رواج کیا، کسی عالم نے کیا ہوگا، رواج کیا، لیکن متعہ کے مدت اگر باقی ہے تو نکاح پڑھنا باطل ہے، یہ نہیں معلوم تھا۔ ابھی 2 4 بچے ہو گئے، لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو گیا تو فون کرتے ہیں ہمارا یہ قضیہ ہے، ہم نے بتا دیا تمہارے کوئی تقصیر نہیں ہے،
وہ اس وقت جو مدعا پڑا اسی مولانا کی تقصیر ہے، مولانا کی تقصیر ہے۔ مولانا کو بتانا چاہیے تھا کہ اس مدعے کی مدت سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ابراء مدت کرنا چاہیے، یعنی مدت جتنے باقی ہے 1 سال ہے 6 مہینہ ہے، پہلے اس کو لڑکا لڑکی کے لیے یعنی شوہر بیوی کے لیے معاف کر کے چھوڑ دے، پھر نکاح شروع کرے۔ یہ اسی طرح کے مسائل ہیں، لیکن بہت سے لوگ اشتباہ کرتے ہیں۔ اس میں 2 مسئلہ ہے۔ کس میں اشتباہ کرتے ہیں؟ عدت اور مدت میں، عدت اور مدت میں اشتباہ کرتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے رسالے میں ہے، اگر اسی جس نے منگنی کر کے صیغہ پڑھا تھا اسی کے لیے اگر نکاح ہو جائے تو عدت کی ضرورت نہیں ہے، عدت کی ضرورت نہیں ہے، اسی عدت کو مدت پڑھا پھر گمراہ ہو گئے، یعنی عدت نہیں ہے۔ اگر اسی لڑکے کے لیے نکاح ہو رہا ہے عدے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ دائمی میں عدہ ہے، متعہ میں بھی عدہ ہے۔ دائمی میں 3 مہینہ ہے اور 3 مہینے کی عدت ہے، اور متعہ میں 45 دن، 45 دن انتظار کرے پھر دوسرے سے نکاح کرے۔ اما اسی آدمی جس کے ساتھ منگنی ہوئی تھی اسی کے ساتھ نکاح ہونا تو عدت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مدت ختم ہونا شرط ہے۔ مدت ختم ہونے کے بعد پھر نکاح کریں، اسی میں بہت مبتلا ہو گیا۔ تو یہ سب جاننا ضروری ہے۔ وہ کہاں سے جانیں گے؟ ہم مراجع کرام فقہاء اعظام کے کتابوں سے، ان کے رائے سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ بس ایسے فقہاء کے لیے دعا کرنا چاہیے، ان کی توہین و بے عزتی نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل ایک نیا مسئلہ چل رہا ہے، میں نے عید کے خطبے میں پڑھا تھا کہ آیت اللہ خوئی عالم نہیں ہے۔ یہ آیت اللہ خوئی کی توہین نہیں ہے، جاہل لوگوں نے اس کو توہین سمجھا، وہ حالانکہ یہ نظریہ ہے، مسئلہ یہ شرعی ہے۔ جب مجھے ماہ مبارک رمضان میں فون آیا جوان مرد عورتوں کی طرف سے، آج کل یہ سب چلا رہے ہیں، آیت اللہ خوئی کی طرف پلٹ سکتے ہیں، آیت اللہ سستانی کی تقلید چھوڑ کے آیت اللہ خوئی عالم ہے، اور آیت اللہ سستانی نے آیت اللہ خوئی کو عالم کہا ہے۔ آیت اللہ سستانی کبھی عالم نہیں فرمائیں گے۔ ایک مجتہد اجتہاد کا دعویٰ کرتا ہے، دوسرے مجتہد کو اگر عالم سمجھے ان کا دعویٰ باطل ہے۔ ایسا کوئی غلط مجتہد کریں گے؟ نعوذ باللہ نہیں کریں گے۔ میں خود عراق جا کے آیت اللہ سستانی سے پوچھا تھا، آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا؟ آقا نے فرمایا ہر کس با عقیدہ خودش، یعنی ہر انسان اپنے عقیدہ، ایک مجتہد کو عالم سمجھتا ہے، عالم سمجھ جاؤ، لیکن میرا فتویٰ نہیں ہے۔ اگر کوئی آج کل کے زمانے میں آیت اللہ سستانی کو عالم سمجھے، وہ اس کا خیال ہے، لیکن حقیقتاً عالم نہیں۔ آج کل بھی بہت سے مجتہدین کی تقلید ہو رہی ہے، آیت اللہ سستانی کو عالم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ نہ کسی زمانے میں آیت اللہ امام خمینی کو بھی عالم نہیں سمجھتے، عالم نہیں ہے، وہ رہبر ہے۔ اور اسی طرح آیت اللہ خوئی بھی عالم نہیں ہے۔ میں نے بولا تھا ہم ثابت کر کے بتا دیں گے، اسی وقت آیت اللہ خمینی بھی تھے نجف میں، آیت اللہ خوئی بھی تھے، دونوں کی تقلید ہو رہی ہے، دونوں کا درس ہو رہا تھا نجف میں، دونوں کے درس میں ہم حاضر بھی ہو جاتے تھے۔ لیکن آج میرے اس تقریر کے رد عمل بمبئی میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، کسی بڑے عالم نے یہ نہیں کہا، ناصری نے غلط کہا، یہ ایک عام آدمی نے انٹرنیٹ پہ دیا ہے۔ انٹرنیٹ جاننے والے علماء بہت ہیں، انٹرنیٹ بھی جانتے ہیں، عالم بھی بڑے ہیں، لیکن کسی نے نہیں کہا اس کا، میرے تقریر کا رد عمل نہیں کیا۔ میں نے عید کے دن چیلنج کیا، ہم ثابت کر سکتے ہیں۔
آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں ہے، اس لیے آیت اللہ سستانی کی تقلید سے ان کی طرف پلٹانا غلط ہے، یہ گناہ کرتے ہیں یہ لوگ، غلط ہے نہیں کرنا، وہ گمراہ کرتے ہیں ان لوگوں کو، مردوں کو، جوان لڑکوں کو، لڑکیوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ خبردار ایسا نہیں کرنا، ایک زندہ مجتہد سے مردہ مجتہد کی تقلید کی طرف پلٹانا گناہ ہے، کیونکہ ایک زندہ مجتہد کی تقلید پر سب اکٹھے ہو جائے، اجتماع و اتفاق ہو جاتا ہے، لیکن ایک کونے میں ایک میت کی تقلید کرتا ہے، دوسرا زندہ مجتہد کی تقلید کرتا ہے، وہی اخباری اور اصولی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہی چیلیا اور نور بخشی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب فرعی مسئلہ ہے، بالآخر نتیجہ وہی ہے۔ اب یہ مسئلہ ایسے ہی ساتھ میں آیا، تو ان کے شرائط میں سے یعنی بیچنے والی چیز کیسے ہونا چاہیے؟ مسلمان کے لیے ملکیت ہو، یعنی مسلمان کی ملکیت میں ہو تو ایسی چیز بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، جیسے زمین، جیسے اناج یا کھانے پینے کی چیزیں، سبزی، میوجات، یہ سب بیچ سکتے ہیں۔ لیکن جو چیز کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں بیچ سکتے ہیں، جیسے مٹی کھانے کے لیے نہیں بیچ سکتے ہیں، دوسرے کاموں کے لیے بیچ سکتے ہیں، مکان بنانے کے لیے یا کسی باغیچہ بنانے کے لیے بیچ سکتے ہیں، لیکن کھانا حرام ہے، اس فائدے سے نہیں بیچ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بیچنے والی چیز انسان کے قدرت میں ہو، یعنی ایک چیز انسان بیچتا ہے، دوسرے انسان کو اپنی قدرت میں ہونا چاہیے۔ اگر قدرت میں نہیں ہے، یعنی اس کے گھر میں ہے، اس کا مال ہے، اس کے پاس ہے، تو وہ بیچ سکتے ہیں، پکڑ کے دوسرے کے حوالہ قبضہ دے سکتا ہے، یہ بیچنا جائز ہے۔ اگر ایک انسان نے پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں، فلان کبوتر کو میں نے تم کو بیچ دیا جو ہوا میں اڑتا ہے، لیکن وہ پکڑ کے قبضہ نہیں دے سکتا ہے، ایسی چیزوں کو نہیں بیچ سکتے ہیں، صحیح نہیں ہے، اس کی قیمت لینا جائز نہیں ہے۔ اور ایک شرط یہ ہے اپنے خالص ملکیت ہو۔ ملکیت کے بہت اقسام ہیں، ایک خالص ملکیت ہے، ایک مال ہے آپ کا مثلا جیب میں مثلا 1000 روپیہ ہے، اس روپیے کو کسی کو دے بھی سکتے ہیں، فری دے سکتے ہیں، مال خرید سکتے ہیں، اسی کو غریب کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی تصرف کر سکتے ہیں، یہ ایک مال ہے۔ ایک مال ہے آپ کے پاس، اس کو آپ صرف نہیں کر سکتے ہیں، جیسے شراکت کا مال ہے، ایک دو آدمی کے شرکت میں ایک گھر ہے، دو شریک ہے، تو ایک شریک دوسرے کے اجازت کے بغیر نہیں بیچ سکتے ہیں، وہ شریک بھی اسی طرح، یعنی مکان دو شخص کے ہیں لیکن معین نہیں ہے، اس طرف تمہارا ہے، اس طرف تمہارا ہے، معین نہیں ہے تو نہیں بیچ سکتے۔ اما معین ہے، داہنے طرف تمہارا ہے، بائیں طرف تمہارا ہے، تو وہ بیچ سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی شریعت میں حق رکھا ہے۔ اگر شریک نے بیچا، حق شفعہ کہتے ہیں فقہ میں، حق شفعہ، اگر آپ دونوں کا مکان تھا، ایک شریک نے آپ سے پوچھے بغیر بیچ ڈالے، حکم شریعت یہ ہے آپ جا کے اس کو جتنا پیسہ دوسرے نے دیا وہ دے کے پورے مکان کو اپنے قبضے میں لیں، اس کو کہتے ہیں حق شفعہ۔ اگر آپ نہیں چاہیے تو وہ دوسرے کے ساتھ شریک ہو جاؤ، لیکن شریعت نے یہ حق رکھا ہے، یہ ایک ملکیت ہے، خالص آپ کی ملکیت نہیں ہے، دوسرے کے بھی ہے۔ یا جیسے وقف، اگر کوئی وقف بیچے، وقف وہ چیز ہے انسان ایک مال کو ہمیشہ کے لیے موقوف کرتا ہے اور اس کے فائدہ کو مخصوص لوگوں کے لیے ہے۔ مثلا مدرسے کو وقف کرتے ہیں وہ طلاب جو اس میں پڑھنے والے، اگر ایک طالب علم نے یا ایک پرنسپل نے اس مدرسے کو بیچ ڈالا، نہیں ہے،
جائز نہیں ہے یہ معاملہ. طالب علم بیچے یا پرنسپل بیچے یا ٹرسٹی بیچے یا کسی امام باڑے کو یا کسی مسجد کو یا مسجد کا مال یا امام باڑے کے مال کسی نے بیچ ڈالے، وہ اس کا معاملہ صحیح نہیں ہے، اور اس کا مال کھانا بھی حرام ہے، صحیح نہیں ہے. تو یہ بھی ایک قسم ہے. بس ملک مطلق ہونا چاہیے، ملک طلق کہتے ہیں فقہ میں، ملک مطلق ہونا چاہیے، یعنی کوئی بھی تصرف کرے اس کے اختیار میں ہے. انسان کی کتاب ہے، خریدی ہوئی ہے، انسان کا گھر ہے، اپنی مرضی ہے، بیچ ڈالے، اپنے لیے رکھے، اپنے اولاد کے لیے رکھے، وقف کرے، یہ سب. اما وقف کا مال نہیں بیچ سکتے ہیں، شراکت کا مال نہیں بیچ سکتے ہیں. تو یہ سب ان کے شرائط ہے. تو وقف بیچنا یا کوئی بھی موقوفات، مدرسہ، امام باڑہ یا اس کے متعلقات میں سے کوئی مال ہو، زمین ہو، وہ سب حق نہیں ہے متولی کو بیچنا. متولی کا ملک مطلق نہیں ہے، وہ صرف تصرف کرنے والے، اس کے حفاظت کرنے والا ہے. اس کو تصرف کر کے بیچ کے اس کے قیمت نہیں کھا سکتا ہے. خداوند ہمارے لیے ہدایت کرے اور ہم کو توفیق دے کہ ہر کام صحیح کریں. والحمدللہ رب العالمین. نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران،